ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جیوفری چوسر کی دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز میں ڈاکٹر آف میڈیسن کو ڈسکس کریں گے۔ یہ کریکٹر لائن نمبر 411 سے لے کر لائن نمبر 444 تک کنسسٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کریکٹرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر جیوفری چوسر کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ پوائٹ کہتا ہے ود اس ہمارے ساتھ در یعنی دیئر واز اے ڈاکٹر آف فزک یعنی ہمارے ساتھ ایک طبیب بھی موجود تھا، ایک ڈاکٹر آف میڈیسن موجود تھا، ایک ڈاکٹر موجود تھا۔ ان آل دس ورلڈ اس پوری دنیا میں نے واز در کوئی بھی نہیں تھا، نون یعنی ون، ہائم یعنی ہم، لائک یعنی اس جیسا۔ اس دنیا میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا، یعنی وہ ڈاکٹر اتنا ایکسپرٹ تھا کہ پوری دنیا میں اس جتنا ایکسپرٹ کوئی بھی طبیب یا ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ ٹو اسپیک آف فزک، اگر فزک یعنی میڈیسن کی بات کریں، اینڈ آف سرجری اور سرجری کی بات کریں، اگر ہم میڈیسن اور سرجری کی بات کریں تو اس جیسا ڈاکٹر پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ فار ہی واز گراؤنڈڈ ان ایسٹرونومی، اور وہ علم نجوم میں بھی بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا، وہ علم نجوم سے بھی مکمل طور پر آشنا تھا، اس سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ ہی کیپٹ ہز پیشنٹ اے فل گریٹ ڈیل، وہ اپنے مریض کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ ان اورس بائی ہز میجک نیچرل، اپنی جادوئی فطرت کے زیر اثر وہ علم نجوم کی روشنی میں اپنے مریضوں کی بہت اچھی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، یعنی علم نجوم کے مطابق جو اوقات کار ہیں ستاروں کے، اس کے مطابق وہ ایک جادوئی فطرت کے ساتھ اپنے مریضوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ ویل کوڈے یعنی بڑی اچھی طرح سے وہ کر سکتا تھا۔ ہی فارچونن دا اسینڈنٹ، وہ عروج پر جانے کو، آف ہز امیجز یعنی امیجز فار ہز پیشنٹ، اپنے مریضوں کے لیے، یعنی علم نجوم کے زیر اثر جو ستاروں کے عروج کا وقت ہے وہ اس وقت سے آگاہ تھا، اور ستاروں کے عروج کے مطابق ہی وہ اپنے مریضوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، یعنی اسے معلوم تھا کہ کس مریض کے ستارے کب گردش میں ہوتے ہیں اور اس کے ستاروں کا کون سا وقت ہے جب اس مریض کے ستارے عروج میں ہوں گے، تو اس کے مطابق ہی وہ اس کا علاج کیا کرتا تھا۔ یعنی وہ مریضوں کا علاج میڈیسن اور سرجری کے ساتھ ساتھ علم نجوم یعنی اس کی قسمت اور اس کے حال کے مطابق، اور ستاروں کی گردش اور اس کے عروج و زوال کے مطابق ہی کیا کرتا تھا۔ ہی نیو، وہ جانتا تھا، دا کاز آف ایوریج میلڈی، وہ تقریباً ہر مہلک مرض کی وجوہات اور اس کے محرکات کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ ور اٹ آف ہوٹ، کہ یہ بیماری گرمی کی وجہ سے ہے، اور کولڈ یا سردی کی وجہ سے ہے، اور موئسٹے یا نمی کی وجہ سے ہے، اور ڈرائی یا خشکی کی وجہ سے ہے، یعنی جو بھی بیماری سردی، گرمی، نمی یا خشکی کی وجہ سے ہوتی، وہ ان تمام بیماریوں کے محرکات سے خوب آشنا تھا۔ اینڈ ویئر دے انجینڈرڈ، اور یہ بیماریاں کہاں سے جنم لیتی ہیں، اینڈ آف وٹ ہیومر، اور جسم کی کس رطوبت کے زیر اثر پیدا ہوتی ہیں، ان چیزوں کا بھی اسے خوب علم تھا۔ ہی واز اے ویری پرفیکٹ پریکٹیشنر، یعنی وہ ایک بہت ہی پرفیکٹ پریکٹیشنر تھا، یعنی وہ میڈیکل کا پریکٹیشنر تھا، یعنی وہ ایک ماہر پیشہ ور طبیب تھا۔ دا کاز، یہ نوئے یعنی جیسے ہی اسے بیماری کی وجہ کا علم ہوتا، اینڈ آف ہز ہارم دا روٹے، اور اس کی جڑوں کا اور اس کے اثرات کا اسے علم ہوتا، یعنی بیماری کی وجوہات اور اس کے نتائج جیسے ہی اسے علم ہوتا، انون ہی ییف، تو وہ فوراً دے دیتا، دا سکے یعنی بیمار، مین ہز بوٹے، وہ ساتھ ہی اس بیمار کو اس کا علاج دے دیا کرتا، یعنی اس کا علاج شروع کر دیا کرتا تھا، یعنی وہ اپنے علاج میں بیماری کی تشخیص کے بعد ذرا سی بھی دیر یا تاخیر نہیں کیا کرتا تھا۔ فل ریڈی یعنی مکمل طور پر تیار ہوتا، ہیڈے ہی ہز اپوتھیکریز، یعنی اس کا ایک دوا ساز یا اس کا کیمسٹ بھی ہر وقت اس کے ساتھ تیار ہوتا تھا۔ ٹو سینڈے ہم ڈراگز، یعنی اسے دوائیاں دینے کے لیے، اینڈ ہز لیچریز، اور اسے معجون دینے کے لیے، یعنی مریضوں کو ادویات اور معجون کی فراہمی کے لیے اس کا کیمسٹ یا اس کا دوا ساز ہمیشہ اس کے ساتھ تیار بیٹھا ہوتا تھا۔ فار ایچ آف ہیم میڈ ادر فار
ٹو وائنے یعنی وہ دونوں ہی، ایچ یعنی ایچ، ہیم یعنی دیم، ادر یعنی ادر، وائنے یعنی ون۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے مفید اور نفع بخش تھے، دونوں کو ہی ایک دوسرے کا بھرپور فائدہ تھا۔ ہر فرینڈشپ ناس ناٹ نیوے ٹو بائیگونے، بائیگونے یعنی بگن، نیوے یعنی نیو، ان دونوں کی دوستی کوئی نئی نہیں تھی، یعنی ان کی دوستی میں نیا پن نہیں تھا، بلکہ وہ بہت عرصے سے ایک دوسرے کے دوست چلے آ رہے تھے۔ ویل نیو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا، ہی دا اولڈ اس بوڑھے ایسکیولیپیس، اس بوڑھے ایسکیولیپیس کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ یہ ایک یونانی دیوتا ہے جسے ادویات اور میڈیسن کا گاڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس گاڈ سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اینڈ ڈیسکورڈیس، اور ڈیسکورڈیس سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اینڈ ایک، ایک یعنی آلسو، رفس، اور وہ رفس سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ یہ یونانی اطباء کے نام ہیں، یعنی جو یونان کے طبیب تھے ان کے نام ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ یونانی دیوتاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ یونانی اطباء سے بھی اچھی طرح آشنا تھا۔ اولڈے یعنی بوڑھا، یپروکس، بکرات، ہیلے، علی ابن عباس، اینڈ گیلن اور جالینوس، وہ بوڑھے بکرات، علی ابن عباس اور جالینوس سے آگاہ تھا۔ سیراپین، سیراپین سے، ریزیس، الرازی سے، اینڈ ایویسن اور ابن سینا سے۔ یہ مختلف اطباء کے نام ہیں، مختلف فزیشنز کے نام ہیں جو کہ میڈیسن کے ایکسپرٹ تھے، اور ان کا تعلق دنیا کے مختلف ممالک سے تھا۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے مختلف اطباء اور حکیموں اور ڈاکٹروں سے اچھی طرح آشنا تھا۔ ویروئس، ابن رشد سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا۔ ڈیماسین، ڈیمیسین سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ اینڈ کانسٹنٹائن، اور کانسٹنٹائن سے بھی وہ آگاہ تھا۔ برنارڈ، گیٹسڈن، اینڈ گلبرٹین، اور گلبرٹن سے بھی وہ اچھی طرح آگاہ تھا۔ یہ اس نے مزید کچھ ڈاکٹرز اور کچھ میڈیکل ایکسپرٹس کے نام بتائے ہیں جن سے وہ خوب آشنا تھا۔ آف ہز ڈائٹ، یعنی اس کی ڈائٹ میں میئریبل واز ہی، وہ اپنی غذا اعتدال پسند رکھتا تھا، یعنی اس کی غذا میں ایک اعتدال اور میانہ روی تھی۔ فار اٹ واز آف نو سپرفلوئٹی، یعنی اس میں کسی قسم کی ضرورت سے زائد اشیاء موجود نہیں ہوتی تھیں، یعنی وہ ضرورت کے مطابق ہی غذا کھاتا تھا اور وہ اعتدال رکھتا تھا۔ بٹ آف گریٹ نورسنگ اینڈ ڈائجسٹیبل، یعنی اس کی جو خوراک ہوتی تھی وہ نورسنگ تھی، یعنی نیوٹریشیس تھی، نرشنگ تھی، یعنی وہ غذائیت سے بھرپور تھی اور وہ زود ہضم تھی، جلد ہضم ہو جانے والی تھی۔ ہی اسٹڈی، اس کی جو اسٹڈی تھی، اس کا جو مطالعہ تھا، واز بٹ لٹل آن دا بائبل، بائبل پر اس کی اسٹڈی بہت تھوڑی تھی، یعنی بائبل کا اس نے بہت کم مطالعہ کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مذہب کی طرف اس کا رجحان بہت کم تھا۔ ان سینگوین اینڈ ان پیٹس ہی کلیڈ واز آل، اس کا جو لباس تھا وہ سینگوین تھا، یعنی وہ سرخ رنگ کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹس تھا، یعنی وہ نیلے آسمانی رنگ کا تھا۔ اس کا لباس دو رنگوں پر مشتمل تھا، یعنی ایک سرخ اور اس کے ساتھ ساتھ آسمانی نیلا رنگ اس کے لباس کا تھا۔ لائنڈ ود، جس پر دھاریاں بنی ہوئی تھی، ٹیفٹا، ٹیفٹا کے کپڑے کی، اینڈ ود سینڈال، اور سینڈل کے کپڑے کی، ٹیفٹا اور سینڈل کے کپڑے کی اس کے لباس پر دھاریاں موجود تھیں۔ اینڈ یٹ ہی واز بٹ ایزی آف ڈسپینس، اور وہ بڑی آسانی سے کفایت شاری کیا کرتا تھا، یعنی وہ بہت ہی کم خرچ کرتا تھا، وہ بہت ہی کفایت شاری سے کام لیتا تھا۔ ہی کیپٹ دیٹ ہی وین ان پیسٹیلنس، اس نے وبا کے دنوں میں جو بھی رقم حاصل کی تھی اسے بڑی اچھی طرح سے محفوظ کر کے رکھا تھا۔ فار گولڈ ان فزک از آ کورڈیل، اور چونکہ سونا ادویات سازی میں دل کے لیے بہت ہی تقویت کا باعث ہوتا ہے، بہت ہی مفید سمجھا جاتا ہے۔ دیئر فور، اس لیے ہی لوڈ، وہ محبت کیا کرتا تھا گولڈ، سونے سے، ان اسپیشل، خصوصی طور پر، اس لیے خصوصی طور پر وہ سونے سے محبت کیا کرتا تھا کیونکہ یہ دھات دل کی تقویت دینے کے لیے ادویات میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔